إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورۃ الحدید کی آخری دو آیات آپ نے سنی. فرمایا اللہ رب العالمین نے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لاؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا اجر دے گا اور تمہارے لیے نور مہیا کرے گا جس کی روشنی میں تم چل سکو گے اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تاکہ اہل کتاب اس بات کو جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی بھی چیز پر اختیار نہیں رکھتے اور فضل تمام کا تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہتا ہے اپنا فضل دے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. دین اسلام نور ہے ہدایت کا. جو شخص اس ضابطۂ حیات پر چلتا ہے اللہ تعالی کی نظر میں اس آیت کا مخاطب وہی شخص ہے. جو شخص ایمان والا ہے اسے دعوت دی گئی کہ صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اگرچہ وہ ایمان لا چکا ہے لیکن پھر اسے کہا جا رہا ہے کہ صحیح معنوں میں ایمان لاؤ. مقصد یہ ہے کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ آپ کی اطاعت اور اتباع اس کے بغیر وہ شخص ایمان والا نہیں رہ سکتا. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دنیا میں دے دی کہ اس کے گناہ بخش دے گا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی. قل
ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ اگر تم میری پیروی کرو گے اور یہ دعویٰ بھی رکھو گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جو خوشخبری اس آیت میں دی گئی وہ یہاں بھی دی گئی کہ اللہ گناہ بخش دیتا ہے اگر وہ مومن صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اس نور کی جو دین اسلام کا نور ہے اس کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی اپنی کتاب میں۔ میں نور کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دین اسلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے نور کی سی دی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ تمام ظلمات ہیں، وہ تمام اندھیرے ہیں، چاہے وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو، اور دین اسلام واحد ہی کیوں نہ ہو، وہ اکیلا نور ہے، باقی تمام اکثریت جو ہے وہ ظلمات ہے، وہ اندھیرا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نور ہدایت سے نہیں نوازتا، ان کی اپنی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی اپنی ضد کی وجہ سے ان کی مثال اس طرح سے ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ ان کی مثال ان اندھیروں کی سی طرح ہے جو گہرے سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، کہ اس اندھیرے پر ایک موج چلی آ رہی ہے، اس موج کے اوپر ایک اور موج ہے، اور اس دوسری موج کے اوپر بادل ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، گویا کہ یہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، بعض کے اوپر بعض۔ جب ان اندھیروں میں، اس تاریکی میں، سمندر کی تہ میں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب کوئی شخص یہ چاہے کہ اپنا ہی ہاتھ سمندر کی تہ میں خود دیکھ لے، اپنا ہی ہاتھ، تو وہ اپنا ہی ہاتھ نہیں دیکھ پائے گا۔ کیا مقصد؟ کہ ضد اور ہٹدھرمی کی وجہ سے جو لوگ دین اسلام سے دور ہوتے ہیں تو اگرچہ وہ نور ہدایت ان کے اپنے گھروں میں ہوگا، اگرچہ قرآن مجید اپنے ہی گھر میں ہوگا، اگرچہ صحیح بخاری اپنے ہی گھر میں ہوگی، لیکن ان کو وہ احادیث، وہ آیات نظر نہیں آئیں گی۔ اس لیے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جسے اللہ تعالیٰ اس کی ضد اور ہٹدھرمی کی وجہ سے نور دینا نہ چاہے، روشنی دینا نہ چاہے، تو اسے کوئی نور دکھانے والا نہیں ہے۔ تو نور کی، دین اسلام کی بات آپ سن رہے ہیں۔ فرقہ بندی اور اسلام یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اسلام میں فرقہ بندی کا تصور نہیں ہے، اور جہاں فرقہ بندی ہوگی وہاں پر اسلام باقی نہیں رہ سکتا اپنی اصل صورت کے اندر۔ جو نقصان اس فرقہ بندی نے دین اسلام کو پہنچایا وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرقہ بندی کے بعد اس امت کا کیا حال ہوا، تمام حال ہمارے سامنے ہے۔ کیا ہماری وہ کیفیت ہے، کیا ہمارا وہ عروج ہے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا؟ یقیناً نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ بڑی اچھی مثال دے کر سمجھایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نور کیا ہے اور یہ اندھیرے کیا ہیں۔ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن یسارہ۔ ایک مرتبہ ہمیں سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، سیدھی لکیر، اور پھر کچھ خطوط اس کی دائیں جانب اور اس کی بائیں جانب کھینچے۔ ثم وضع یدہ علی الخط الاوسط، پھر آپ نے اپنا ہاتھ
اس سیدھی لکیر پر رکھا، خط اوسط پر جو درمیانہ تھا. ثم قال هذا سبیل اللہ، پھر آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ. پھر جو خطوط کھینچے تھے دائیں اور بائیں ان پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا هذه سبل متفرقہ، یہ متفرق راستے ہیں، یہ مختلف راستے ہیں. علی کل سبیل منها شیطان یدعو الیہ، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. دین اسلام نور ہدایت ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے جس کی دعوت آپ جماعت المسلمین کے پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. ثم قرأ، پھر آپ نے آیت پڑھی سورہ انعام کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اسی کی پیروی کرنا اور راستوں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ راستے تمہیں میرے صحیح راستے سے دور کر دیں گے. جتنا عرصہ گزرتا گیا دور نبوی سے تو لوگ اتنا ہی دین سے دور ہوتے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے ان راستوں کو حق سمجھ لیا تھا، اس ایک صحیح راستے کو چھوڑ دیا. ان پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا نام دیا، ان کو کیا شناخت بتائی؟ جب وہ اپنا تعارف کسی سے کروائیں کسی کے سامنے کہ میں فلاں دین کا پیروکار ہوں، تو وہ اپنا نام کیا لیں؟ اگر کوئی شخص جس کو دین اسلام پہلی بار پیش کیا جائے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن کون سے علاقے میں اسلام صحیح طور پر موجود ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو صحیح اسلام بتا رہے ہیں؟ یہاں تو اسلام کی مختلف صورتیں ہیں. کسی ایک فرد کی نظر میں ایک عمل سنت ہے اور دوسرے کی نظر میں، حالانکہ وہ بھی کلمہ وہی پڑھ رہا ہے جو اس نے پڑھا ہے، اس کی نظر میں وہی عمل جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے. یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا تضاد ہے؟ لہذا وہ اسلام سے دور رہتا ہے، متنفر رہتا ہے. جب آپ صحیح اور خالص دین اسلام پر عمل کریں گے اور ایک ہی بات اس کو بتائیں گے تو وہ ضرور اسلام کے قریب آئے گا. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، کتاب السنہ میں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث اگرچہ اکثریت کی زبان پر ہوتی ہے، اکثریت اسے جانتی ہے، لیکن اس کا مفہوم انتہائی غلط لیا جاتا ہے اور اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. آپ نے فرمایا الا ان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 ملہ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے انہوں نے اپنی ملت میں، اپنے دین میں 72 فرقے بنا لیے تھے. وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور یہ ملت، میری یہ امت، یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ بندی کی پیشن گوئی تو کی جا چکی ہے، فرقے بنانے کی پیشن گوئی تو ہو چکی ہے، لہذا اب فرقہ بندی جو ہے، کیونکہ الفاظ ملتے ہیں حدیث میں کہ یہ ہونا ہی ہے، اب جب ہو چکا ہے تو اس کو کیا روکنا؟ اس کا کیا علاج؟ علاج آپ کو جماعت المسلمین بتاتی ہے. اگر پیشن گوئی کر دی گئی تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی فرقے میں شامل ہو جائیں اور کہیں کہ جناب حدیث میں ہی تو ہے. پیشن گوئی اس لیے کی گئی کیونکہ یہ امت اہل کتاب کی پیروی کرے گی، جس طرح انہوں نے فرقے بنائے تھے یہ بھی بنائیں گے. لیکن کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے فرقہ بندی کا؟ کیا ہمیں یہ کہا گیا کہ فرقے بننے ہیں لہٰذا تم بھی کسی میں شامل ہو جانا؟ اب حدیث کے الفاظ سنیے اور غور کیجیے کہ میں اسی ملت کی، اسی امت کی بات کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں ضرور جائیں گے چاہے کچھ بھی کرتے رہیں.